رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وسط واجب الاحترام زینت مسند صدارت یادگار اسلاف وارث علوم تاجدار چورا شریف پیر طریقت رہبر شریعت انتہائی واجب الاحترام جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد بدر الدجا فاروقی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ناصر قیوم حیات نقشبندی صاحب جو کہ توڑے اس علاقہ دی پہچان بھی نے اور اہل سنت و جماعت دے نوخیز خطیب نے. خطیب اہل سنت برادر طریقت جناب حضرت علامہ مولانا قاری شاہد محمود چشتی گولڑوی صاحب دیگر بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کی گئی. جناب محترم مبشر حسن صاحب نے مینوں آئی دی اس محفل واسطے دعوت دیتی. آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال میں اور تسی اس پاک محفل وچ حاضر ہاں. اللہ کریم تہاڈا میرا آنا قبول فرمائے. جتنے احباب تشریف لے آئے اور رب سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. میری خوش بختی ہے میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب دی موجودگی اندر موجنا چیز نو پہلی مرتبہ لب کشائی دا موقع مل رہا ہے اور اشتہار دا ٹائٹل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ بلا فصل وفادار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ مددگار مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد نال منصوب محفل
اور فاروق اعظم دے پتر دی صدارت ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت دا ترہ امتیاز ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال محبت کرتے ہیں. جیدہ تعلق حضور علیہ السلام نال ہے اس نسبت نال تے اللہ بھی محبت فرمانا ہے. اگر سرکار دا قدم مکے دی گلی چ لگے تے رب فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. انجیر تے تیل دنیا استعمال کر دی ہے پر جدو محبوب لبا نال انجیر رکھے تے زلفاں نو تیل لائے تے رب فرماندا والتین والزیتون. انجیر دی بھی قسم ہے تیل دی بھی قسم ہے. جس چیز دا تعلق حضور نال ہے وہ ہر شے آلہ ہے. مینوں مبشر صاحب نے جدو دسیا کہ میں حضرت قبلہ پیر صاحب دا مرید ہاں تے جیڑا بھی حضرت صاحب نال نسبت رکھن والا مینوں چنگا لگدا ہے کہ انہاں دا مرید ہے. کوئی گولڑ بھی ملے میرا دل خوش ہوندا ہے کہ تاجدار گولڑا دی اولاد دا مرید ہے. جس سلسلے سلاسلے حقہ جتنے بھی نے کسی سلسلے دا مرید ہوئے میں ویکھ کے سن کے میرا کلیجہ ٹھر جاندا ہے تے پھر انہاں مریداں دا ذکر کر کے سن کے کلیجہ کیوں نہ ٹھرے جڑے مرید ہی زارا دے بابے دے سن جنہاں بیعت کی ختم نبوت دے تاجدار بھی کی. اور انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خاص کر اے آیہ کریمہ جنہ دے سینے صحابہ دا بغض ہے نا وہ بڑی کھڑکا کے سنان دے اور ادھے تے لمبیاں لمبیاں تقریراں کر دیں. اس تو علاوہ انہوں آیتان دی بھی کوئی نہیں, توفیق بھی رب نہیں دیتی. اصل تے توفیقات نال ساریاں گلاں نے. وہ انہوں پڑھ کے لوگاں نوں دس دن کہ حضور دی آل دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی. میں آکھیا کم از کم کسی صاحب نظر دی بارگاہ بہ کے پڑھ تینوں پتہ لگے کیوں نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ حضور دے گھر والے نبی دی آل بیت ہے تے جے حضور دی وجہ تو سرکار دی آل بیت دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی تے حضور دے نیڑے آ سکتی ہے؟ قتل نہیں آ سکتی. جس نبی دے نیڑے جس مصطفیٰ دے وجود دے نیڑے گندی مکھی نہیں آ سکتی, کوئی گندہ وجود کے میں آ سکتی. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا رب نے سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ سائے دے اٹھتے کوئی گندہ قدم نہ آئے, کسی گندی جگہ تے اس سایہ نہ پڑے. اُدی غیرت نے اس تو سایہ نہیں بنایا, گوارا ہی نہیں کیتا کہ کوئی گندی چیز سایہ نال بھی لگے تو پھر وجود نال کے میں لگن دے گا. من کہ او ابو بکر و عمر ایسے پاکن جڑے آج بھی دامن مصطفیٰ چلے, آج بھی دامن مصطفیٰ چلے. اور مزے دی گل لے وے ایک اوئے جس غار وچ حضور دا پیرا دیتا جناب صدیق اکبر, توجہ نال میری گل سمجھنا, جنہیں غار وچ حضور علیہ السلام دا پیرا دیتا, کسی موذی نو حضور دے نیڑے نہیں آن دیتا, ہر حوالے نال ہر بے ایمان تو محبوب نو بچا کے رکھیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جدو صدیق پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کافر سانو جھوک کے ویکھ لین تے اسی نظر آ جائیں گے, فرمایا لا تحزن, غم نہ کھا. یہ نہیں کہ خوف نہ کھا, فرمایا غم نہ کھا, کیونکہ خوف اپنی ذات واسطے ہوندا, غم محبوب واسطے ہوندا. یعنی یہ الفاظ ہی قرآن دے دس رہے ہیں, یہ الفاظ دس رہے ہیں کہ صدیق نو اپنی فکر نہیں سی, تو جیڑا محبوب دی خاطر فکر ماندے وہ ابو بکر, وہ بھی دامن مصطفیٰ چ لیٹے ہیں, تے حضرت فاروق اعظم بھی دامن مصطفیٰ چ لیٹے ہیں. توجہ نال میری گل سننی, حضرت فاروق اعظم دی شان ہے وے ان الشیطان یفر من ذل عمر. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈرتا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم دی انفرادی شان خاصہ ہونا تھا. اور ایک دن جناب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روشن دان وچوں پردے چوں باہر ویکھ رہی ہیں, ایک مداری یعنی تماشا لا کے بیٹھا ہے, تماشبین ویکھ رہے ہیں, انہیں لوگاں دھوکہ دے رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں.
شوبدہ بازی کر رہے ہیں، حضرت عائشہ پاک دیکھ رہی ہیں تے اچانک مداری نسیا، سامان چھوڑ کے نسیا تے تماشائی بھی دوڑ پے اتو حضور علیہ السلام تشریف لے تے جناب ام المومنین عائشہ پاک نے عرض کی تھی آقا اے میں باہر ہن ویکھ رہی ساں ایک مداری کر رہا سی، تماشبین کھڑے سن، اچانک تماشائی بھی دوڑ گئے، مداری بھی دوڑ گیا، سامان اتھے ہی چھڑ گیا، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا عائشہ اے شیطانی عمل ہو رہا سی تے پرو عمر آ گیا سی، شیطانی کم ہو رہا سی پرو عمر آ گیا سی۔ اے سارے شیطان عمر نو ویکھ کے نس گئے، پتہ لگیا جتھے عمر ہوئے اتھے مداری نہیں ہوئے۔ آج بھی مداری عمر دے نا تو بھی ڈر دے، توجہ نہ، آج بھی مداری حضرت عمر دے نا تو بھی ڈر دے۔ اور پھر مزے دی گل، میں بالکل چند دن پہلے مدینہ پاک سا، پہلے بھی کئی بار میں تجربہ کیتا، کچھ ایسے لوگ جڑے روزہ رسول نو باہروں دیکھ کے سلام پیش کر دیں، اندر جاندے ہی نہیں کہ بھئی اسی تے تڑپ دے ہیں، ایک باری سلام پیش کریے چھوڑتے باہر کٹ بھی دیں تو پھر آ جانا ہے، یہ وردے بھی نہیں۔ گل کیے گل لے اندر ابو بکر و عمر لیٹے، آج بھی وہ پورا پیرا دے رہے ہیں، دو میں ہستیاں، ابو بکر بے ایمان نو نیڑے نہیں لگن دیندا، عمر شیطان نو نیڑے نہیں لگن دیندا، آج بھی عیبت برقرار۔ اللہ ابو بکر یعنی ایک وہ ہستیاں، اور سیدنا صدیق اکبر تے اس امت دا پہلا مسلمان ہے، اس امت دا پہلا مسلمان، اور جس طرح حضور علیہ السلام دا ذکر پہلیاں کتاباں دے اندر تے سرکار دے یاراں دا ذکر بھی پہلیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، خاص کر جناب خلیفہ بلا فصل ابو بکر پاک دے بارے مولانا عبد الرحمن جامی عاشقاں دا امام، وہ بھی نقش بندی نے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، آپ لکھ دیں کہ ایک دن صدیق اکبر ایک درخت دے تھلے بیٹھے ہیں، اس درخت دی شاخ خود بخود جھوکی، جھک کے صدیق اکبر دے قریب آئی، آپ حیران ہوئے بھئی انہوں تھلے کرنا لا کوئی نہیں، یہ شاخ تھلے کیویں آئی؟ وہ شاخ بول کے کہنے لگی ابو بکر ڈر نہیں، میں تینوں سلام پیش کرن آئی ہاں، تے سلام اس وجہ تو پیش کرن آئی ہاں، آخری نبی دعوی نبوت کرن گے نا، سب تو پہلے کلمہ بھی تساں پڑھنا ہے تے نبی تو بعد نبی دا پہلا خلیفہ بھی تساں بننا۔ یعنی اگر کوئی بندہ بظاہر انسان لگتا ہوئے اندر پتہ نہیں ہوتا کی ہوگا، میں وہ دی گل نہیں کرتا، انہوں نہیں پتا نہ مننے، لیکن اے تے گلہ درختہ دیاں شاخاں بھی منیاں کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل، یہ تے درختہ دس دیتا کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ اور علامہ ابن اسیر اور ابن اساکر نے لکھیا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق بے سب تو پہلے اعلان نبوت تو کچھ دن پہلے تجارت واسطے یمن گئے، یمن پہنچے تے یمن اچ کچھ علماء جناب ابو بکر نو ویکھ کے جمع ہوئے، یمن دے مولوی وہ جمع ہو کے دوجے نال کناں چ گلاں کرن، اخیر بڑا مولوی اگے ہویا تے وہ کہن لگا تہاڈا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ، وہ ایک دوجے نو آکھن یہی نام ہے، انہاں کہا ولدیت کی ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان ابو قحافہ، ایک دوجے نو اشارہ کرن یہی نام ہے۔ ہن گل کی سی انہاں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا سی آخری نبی اعلان نبوت کرن گے، جیڑا بندہ سب تو پہلے کلمہ پڑھے گا او دا حلیہ درد سی، حلیہ انہاں ویکھ لیا، ہن نام ولدیت قوم قبیلہ سارا درد سی، ہن اے پوچھ کے پک کرنا چاہ رہے سن، ہن بڑا مولوی پوچھی جا رہا ہے، چھوٹے آخدن بالکل جو کہہ رہا ہے اسی طرح پہلیاں کتاباں وچ لکھیا ہے۔ ہن اگلی گل انہیں پوچھی کہ تہاڈا قبیلہ، فرمایا قریش، قبیلے دی شاخ کیڑی؟ انہاں کہا بنو تیم، بالکل جی یہی تصدیق کر دی یہی بندہ۔ وہ بڑے مولوی صاحب کہنے لگے ٹھہرو ایک علامت باقی ہے، او انہاں کول میں پوچھ لینا، اگے ہو کے پوچھا تہاڈی ناف تے تل دا نشان ہے؟ جناب ابو بکر پاک نے فرمایا بھئی تسی گل دسو گل کی؟ وہ ساڈے بابا جی فرماندے سن نا گل وچ ہو رہے کہ گل وچ ہو رہے، وہ گل کی ہے؟ جناب صدیق پاک نو آپ نے پوچھا نا، وہ کہنے لگے کہ اسی
آخری نبی اعلان نبوت فرمان کے سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھنا اور سب تو پہلے جڑا نبی دا خلیفہ بنے گا اودیاں علامتاں پڑھیاں نام بلدیت قوم قبیلہ وہی ہے جو تساں دسیا ایک علامت ایک انہاں دی ناف تے تل دا نشان ہے گا ابو بکر پاک نے کپڑا چکیا نا تے تل دا نشان موجود سی مولوی صاحب آکھن لگے وہ بندہ تو ہی ہے سرکار اعلان نبوت فرمان کے پکی گل ہے کلمہ سب تو پہلے تو پڑھنا انہاں دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن صدیق بالکل خاموش ہو کے سن رہے ادھر تے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا بڑے مولوی صاحب نے ایک روکا لکھیا لکھ کے جناب ابو بکر نو فرمایا کہن لگے کہ اے رکھو جدو آخری نبی اعلان نبوت فرمان اے میری طرف روکا پیش کرنا پوچھے دے چ لکھیا کی انہاں کہ جی میں حضور دی شان ایک چند اشعار لکھے مولوی صاحب نے کہا صدیق پاک نے جیب پا لیا واپس آئے جو ہی واپس مکے پہنچے تھے ابو جال گلیاں چ نسیا پھر پوچھا بھائی تینوں کی پریشانی انہیں آکھا شکر ہے تسی آ گئے کیونکہ آپ مکے دے چیف جسٹس سن اس وقت صدیق اکبر اور جتنے کیس خاص کر 302 والے جڑے کیس سن کیس تو 302 دسیا بھی تاکہ تم سمجھ لائیں قتل والے کیس انہوں نے فیصلے صدیق اکبر کر دے انہیں کیا جی بڑا جج آ گیا ساڑھے مکے دا شکر ہے تسی آ گئے ایک فیصلہ کرنا ہے آپ نے پوچھا کی ہے کہنے لگے وہ تواڈے دوست محمد نے بڑی عجیب گل کر دی کیا انہوں نے کہا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں اللہ دا رسول ہوں میرے تے باب نبوت بند ہو گیا اللہ دا کوئی شریک نہیں حضرت ابو بکر پاک سندیاں حضور دے روزے وال دربار وال چلنا شروع کر دیتا ابو جال نال نسے تے نال آ کے اتنے چلے ہو نا ہاں ہاں بالکل میں جا رہے ہیں اچھا ویکھنا دلیل منگنا پھر سانو بھی دسنا یہ فیصلہ بھی تساں کرنا ہے صدیق پاک چل دیاں دربار مصطفیٰ چاہے ابو جال نال کھلوتا ہے سرکار صدیق اکبر میں ویکھ دی ہیں کھڑے ہوئے اچھا الفاظ کی نے حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے فرمایا یا ابا بکر عبداللہ نہیں آکھیا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا و الی الناس جمیعا میں تیری طرف تے تمام لوگاں دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا حضور دی گل مکی صدیق آخدا جی میں اعلان کردا اقرار کردا اللہ دا کوئی شریک نہیں تسی اللہ دے رسول ہو جو تسا فرمایا ہے سچ کیونکہ چونکہ چنانچہ کیتا ہی سرکار دا پیغام کیا صدیق نے فوراً کلمہ پڑھیا تائیں تے سرکار نے فرمایا میں جتے تے بھی اسلام پیش کیتا ہر ایک نے ایک نہ ایک لمحے لئی سوچیا ضرور ہے ایک ابو بکر میری گل مکمل ہوئی انہیں میرا کلمہ پڑھیا تے اسلام داخل اور پھر جس وقت صدیق پاک نے کلمہ پڑھ لیا توجہ رکھنا نالی ابو جال چہرے دے رنگ اڑ گئے کہنے لگا دلیل تے پوچھی نہیں تسی دلیل تے منگی نہیں ہن ابو بکر پاک حضور دا چہرہ دیکھ رہے ہیں سرکار مسکرا کے فرما ابو بکر نو دے نا دلیل ابو بکر نو دلیل دین عرض کیتی آقا کیڑی دلیل دیاں فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن اینو دس ناؤ یمن دا مولوی کی آخدا سی اینو دس یمن دا مولوی کی آخدا سی اچھا ہوں صدیق اکبر نے جدو سرکار نے فرمایا نا یمن دا مولوی کی آخدا سی صدیق اکبر حیران ہو گئے بھی گل مولوی دی میرے نال ہوئی تے سرکار میں دس رہے دس یمن دا مولوی کی آخدا سی ہن ذوق واسطے عرض کیتی ذوق واسطے عرض کیتی آقا کم من لشیخ لقیتہ کیڑے مولوی دی گل کر رہے ہو میں نے ایک مولوی تے ملیا نہیں میں نے تے کئی علماء ملے تسی کی دی گل کر رہے ہو سرکار فرمایا الذی یفادک ابیاتا میں او دی گل کر رہا ہوں جس ٹردی واری میری نعت لکھ کے دیتی سی جس چلدے ہیں میری نعت لکھ کے دیتی ہن جنہیں اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا او حضور دی شان لکھے یا بیان کرے سرکار انہوں جان دے تے جنہ کلمے پڑھ کے حضور دے نعرے مارے میرے امام اہل سنت امام عاشقاں اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے ہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے جزاک اللہ بھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر
خبر ہو جو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضرت پیر صاحب فرما رہے ہیں پھر پڑھو. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر تاجدار صداقت، رازدار نبوت، پاسبان رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق اعظم قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب. نعرہ رسالت. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 نہ ہو جس میری نعت لکھ کے دیتی سی کی آخر. اچھا ایک اور بڑی قابل غور گل ہے. صدیق اکبر تشریف لے حضور نے کی فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا، تیری طرف. علماء میری گل سمجھ گئے. ناصر قیوم صاحب سرکار نے یہ نہیں فرمایا الن ناسی جمیہ بھئی سارے انسانہ دی طرف. ابو بکر تے وچ آ گئے، فرمایا نہیں الیکا پہلے تیری طرف، پھر الن ناس، پھر تمام لوگاں دی طرف. میں نو حضرت قبلہ انج لگدا ہے 14 صدیاں پہلے دن ہی حضور دس دیتا آج تو لے کے قیامت تک ہر امتی دا رسول ہونا ایک پاسے، کلے ابو بکر دا رسول ہونا ایک پاسے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تائیں تے فرمایا سی ساری امت دے اعمال اور ایمان دا وزن کیتا جائے، ایک پلڑے چ پوری امت دا ایمان رکھیا جائے اور دوجے پلڑے چ کلے ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ابو بکر دا پلڑا سب تو بھاری ہو، ابو بکر دا پلڑا سب تو بھاری ماشاءاللہ. اور انج پلڑا بھاری ہے بلکہ میں تو چلو ذوق واسطے ایک روایت پیش کر دوں کہ اس پلڑے نو مولا علی بھی منے. اللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کائنات بھی منیا. حضرت مولا کائنات نے فرمایا نا کہ ابو بکر نو اسی جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے مولا علی نے بیعت فرمائی نا، فرمایا جس ابو بکر نو سرکار ساڑھے دین واسطے منتخب کیتا ہے اسی دنیا واسطے منتخب کیویں نہ کریں. یعنی مولا علی نے دسیا دین واسطے حضور منتخب فرمایا، اسی دنیا واسطے کیویں نہ منتخب کریں. ہن پتہ لگا روحانی خلیفہ بھی ابو بکر ہے تے سیاسی خلیفہ بھی پہلا ابو بکر ہے. کیا بات ہے، جلدی سمجھ آ گئی. ہن صدیق اکبر علامہ محب تبری نے ایک روایت نقل کی تھی. اچھا ابن سعد کے اندر بھی یہ ابن کثیر نے بھی انہوں لکھیا، ابن عساکر نے بھی لکھیا. علامہ محب تبری دا میں حوالہ اس تو دے رہے ہیں کہ انہاں جڑی سند بیان کی تھی وہ لکھ دین کہ ایک گل امام جعفر صادق فرما رہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ جیو، کیا بات ہے. اور روایت سونے دی لڑی ایک گل فرما کون رہے امام جعفر صادق. اچھا گل تسی سنو گے تو بڑا ذوق آئے گا گل کی ہے. پہلے سند سن لو. ایک گل امام جعفر صادق فرما رہے ہیں تے امام جعفر صادق فرما دیں مینو ایک گل میرے باپ امام باقر نے دسی تے امام باقر فرما دیں مینو ایک گل میرے باپ امام زین العابدین نے دسی. امام زین العابدین فرما دیں مینو ایک گل میرے باپ امام حسین نے دسی. ہن گل کی ہے؟ گل اے کہ امام حسین اپنے پتر امام زین العابدین نو دسیا، امام زین العابدین اپنے پتر امام باقر نو دسیا، امام باقر اپنے پتر امام جعفر صادق نو دسیا کہ جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ صابرہ شاکرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ دا وصال ہویا نا، امام جعفر صادق فرماندے ابے انہاں دسیا انہاں دے ابا جی کہ جدو آپ دا وصال ہویا ابو بکر تشریف لے آئے.
گل پوری غور نہ سننا. فاروق اعظم تشریف لے آئے, عثمان غنی تشریف لے آئے, طلحہ تشریف لے آئے, زبیر تشریف لے آئے. ابا جی مصلی امامت تے کھڑے یعنی مولا علی. جدوں انہاں صدیق اکبر ول ویکھیا نا تے مولا علی صدیق اکبر ول ویکھ کے نا پیچھے ہٹے, مسلے تو پیچھے ہٹے. میں اس لولی لنگڑی تاریخ دی گل نہیں کردا جڑے آختے نے سیدہ کائنات کے جنازہ میں چند لوگ تھے وہ آئے ہی نہیں, خلیفہ بلا فصل نہیں آئے, ابو بکر عمر عثمان نہیں آئے. میں انہاں دی گل نہیں کردا کیونکہ انہاں دی پورا انہاں دا مسلک کی لولی لنگڑی تاریخ تے کھڑا. اے ذہن وچ رکھ لینا. ہن ایک گل امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت مولا علی نے حضرت ابو بکر نو ویکھیا پیچھے ہٹے تے ابو بکر آندے چلدے فرمایا تقدم یا علی. علی اپنی جگہ تے کھڑا رہا. صدیق اکبر جدو مولا علی دے قریب آئے نا علی مسلے تو ہٹ کے صدیق دی باں پھڑ کے آکھا تقدم یا ابا بکر, جنوں محمد اگے کیتا ہے علی انہوں پیچھے کیویں کرے, جنوں مصطفیٰ نے اگے کیتا ہو میں انہوں پیچھے کیویں کھڑا رہا. اور پھر امام جعفر صادق فرماندے ہیں اساڈی دادی جان جناب مخدومہ کائنات دی نماز جنازہ ابو بکر پاک نے 4 تکبیراں نال پڑھائی, 5 نال نہیں 4. سمجھ آ گئی؟ حضرت مولا کائنات. اور امام ابن حجر نے ایک روایت نقل کی تھی. امام ابن حجر فرماندے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ فرماندے ہیں کوئی بندہ علی علی کرے تے بھولنا نہ, اے نہ سمجھنا علی نال پیار بڑا کردا ہے. صرف علی علی کرنا میری محبت دی پہچان نہیں, بلکہ پہلے چیک کرنا علی علی بڑی کردا ہے سینے وچ ابو بکر عمر دا بغض تے نہیں. امام ابن حجر نے نقل کیتا مولا علی فرمایا جس سینے وچ شیخین دا بغض ہوئے اور میرے نال محبت دا دعویٰ کرے او منافق تے ہو سکتا مومن ہو ہی نہیں. علی دی محبت اور شیخین دا بغض ایک سینے وچ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اللہ انہاں دی شاناں تے حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. انہاں دی عظمتاں. اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر میرے صحابہ دی میری امت وچ مثال کس طرح, مثل اصحابی فی امتی کل ملک فی الطعام. حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دی میری امت وچ مثال اس طرح جویں کھانے چ نمک دی مثال. ہن مینوں دسو بھی جس کھانے چ نمک نہ ہوئے صرف مرچیں ہی مرچاں ہوں تے بندہ نوالا منہ چ لے تو دی حالت کی ہوئے گی؟ وہ نے حال پانی اپنے آپ کو کٹنا شروع کر دینا. انجی ہے نا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کھانے چ نمک نہیں وہ کھانا درست نہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کھانے چ نمک نہیں وہ کھانا درست نہیں. یعنی حضور دسیا جس امت وچ میرے شیخین ابو بکر و عمر دا پیار نہیں, میرے صحابہ دی محبت نہیں, وہ امت ہی ٹھیک نہیں, وہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں. ابو بکر. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر جس میرے ایک صحابی دی بھی عزت و ناموس دا تحفظ کیتا. سننا توجہ نال. حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر جس میرے ایک صحابی دی عزت و ناموس دا تحفظ کیتا میں وعدہ کردا قیامت والے دن میں محمد او دا تحفظ کرا. سرکار فرما رہے ہیں. ہن انہاں دیاں شاناں حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ایک روایت دے اندر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گلی چو گزرن لگے نا تے ایک شخص نے حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی آقا اس گلی چو نہیں جانا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں جانا؟ آقا اس گلی چ کتی ہلکی ہوئی ہے تے کدھرے تو نقصان نہ پہنچائے. سرکار نے فرمایا کیوں؟ رب نے کوئی شے بنائی نہیں جن میری پہچان نہ دیتی ہو. اور سلتو الى الخلق کافہ, میں اللہ دی کل تخلیق دا رسول ہوں. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اگے 2 کلمہ گو توڑے دربار چ اٹھے توڑا کلمہ پڑھن والے اس گلی چ گزرے, انہیں انہاں تے حملہ کیتا, 2 زخمی کر دیتا.
بڑی مشکل نال وہ جان بچا کے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تے میں اس گلی جانا ضرور ہے. سرکار تشریف لے آئے. اوہی کتیا جن نے پہلے بندیاں تے حملہ کیتا جدو حضور وال ویکھیا نا سرکار دے جتھے قدم لگن اتھے اپنا منہ رکھے, یعنی وہ تھان چمے جتھے سرکار دے قدم لگ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جائے, کیسی محبت ہے. ہن وما من شیء وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, اللہ جڑا رسول جس قوم وچ بھیجا انہوں دی بولی سکھا کے بھیجا, او بھاویں اپنی بولی چ بولی ہوئے گی. سرکار نو عرض کر دی آقا مینوں دھتکار دے کیوں؟ حضور نے فرمایا پہلے دو کلمہ کو گزرے تو نہ تے حملہ کر لیا, تینوں نہیں پتا میرا کلمہ پڑھنا والے. کتیا عرض کر دی آقا ہاں بے شک کتیا, لیکن انی بے خبر نہیں وہ جڑے کلمہ گو سن نا وہ اتوں تو کلمہ پڑھ دے سن اندروں پلیت سن. میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں, جیڑی جیڑی گل بیان کروں گا حوالے دا ذمہ دار ہاں. وہ کہنے لگی جی اتوں تو کلمہ پڑھ دے سن. ہن اگلی گل بڑے ذوق ہے. سرکار نے فرمایا تینوں کنے دسیا اتوں کلمہ پڑھ دے سن, اندر تیرا تینوں کیویں پتہ لگا؟ انہیں آکھیا سونیا تواڈے سامنے کلمے پڑھ دے سن, اتھوں جدوں لگے نا ابو بکر عمر نو بھونکدے جا رہے سن. یعنی ایک گل کتیاں نو ہی پتہ ہے جڑا ابو بکر عمر نو بھونکن والا ہے اتوں مسلمان ہے اندروں پورا بے ایمان ہے. گل دی سمجھ آ گئی؟ ہن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی آقا تواڈے یاراں نو بھونکدے جا رہے سن, جنہ دیاں شاناں حضور بیان کرا. سرکار نے فرمایا ساری امت دا ایمان ایک پاسے, کلے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے, اور میں نے کسی دے ایمان نے اتنا نفع نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے نفع دیتا. سیدنا فاروق اعظم دی شان میں عرض کر چکے ہیں ان شیطان یفر من ذل عمر, حضور دا فرمان ہے شیطان عمر دے سائے تو ڈردا ہے. الحق یجری علی لسان عمر, اور عمر دی زبان تے حق جاری ہو. اور انہاں نو جنت دی بشارت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے. ویسے تے حضور دا ہر صحابی جنتی ہے, کلم وعد اللہ الحسنى, ہر صحابی نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے. انہاں نو خصوصی طور تے حضور نے نوازیا, نہ لے کے 10 جنت دی خوشخبری سنائی. حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تبوک دا چندہ منگیا. انہاں نے عرض کیتی آقا 13,000 بندے دا سر دے وال تو لے کے جتی دے تسمے تک میں کفالت کراں گا. میرے مصطفیٰ کریم ممبر تو اتر کے رو کے عثمان غنی نو سینے لاندن تے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دن مولا میں عثمان تو راضی ہو گیا, تم ہی عثمان تے راضی. انہاں دی عظمت حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, کوئی ایسا بندہ ویکھو جڑا میرے صحابہ نو گال کڈے, فقولو تساں کی کہنا ہے لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر تے اللہ دی لعنت. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے کسی صحابی نو گالی دے وے سن لینا, قاضی احمد حسن فتویٰ نہیں دے رہا, حضرت قبلہ بدر الدجا فاروقی صاحب یہ بیان نہیں کر رہے, میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں جڑا میرے کسی صحابی نو گالی دے وے نہ رشتے لینا نہ رشتے دینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مر جائے جنازہ نہ پڑھنا, بیمار ہو جائے اودی عیادت نہ کرنا, جڑا صحابہ دا بغض رکھن والا ہوئے. اور حضور علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ رکھیا گیا, سرکار مصلی تو پیچھے ہٹ گئے. عرض کیتی آقا جنازہ نہیں پڑھانا, فرمایا مینوں اس میت کو بغض عثمان دی بو آئے, تے جس میت وچوں ایک عثمان دے بغض دی بو آئے نبیاں دا سردار او دی نماز جنازہ نہ پڑھے تے جدے سینے سارے صحابہ دا بغض جنے پالیا ہو. آ میرے آقا دے صحابہ دا مقام سمجھ, انہاں دے مرتبے نو سمجھ, بلکہ میں انج کر کے سمجھا دیا کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ہر بندہ بولے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت. اچھا میں تو انہوں آسان کر دیں, تسی صرف آکو کیا بات ہے, باقی کم میں کر رہا ہوں. اور اب آیا بھی اسے کم واسطے, ہر بندہ آکھے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت. ہر پاس آواز آئے ان صحابہ کی عظمت
شان کریں خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، ان کے شرف و کرامت۔ توجہ پوری ہوئے نا، میں نے پڑھن دا بھی ذوق ہے۔ جنہ دیاں شانہ حضور بیان فرمان، ہن مبشر صاحب یا کوئی اور نعت خان پڑھ رہے ہوندا، سونی آواز ہی تے ہور ذوق ہوندا۔ چلو اے ویکھو گل کدی ہو رہی، جن کی شان کرے خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت۔ یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ اور جدے پیچھے مولا علی پڑھیاں، جدے پیچھے حسن و حسین نے پڑھیاں، ان کی شان امامت۔ بھائی بھلو نہ جو میں آخریا میرے نال آکھو، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی غیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اس عمر کی عدالت۔ اللہ سب کچھ حضور علیہ السلام نے قربان کرنے والا ابو بکر۔ جیش العسرہ، تنگی دا سال اور تنگی والا لشکر، تبوک دے موقع تے حضور علیہ السلام نے چندہ منگیا، تبوک واسطے جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام نے پوری تیاری فرمائی۔ تنگی دا سال ہے، آقا کریم علیہ السلام نے چندہ منگیا، جو جدی توفیق سی وہ لے کے آیا، اور کوشش کی تھی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس سال میرے کو بہت زیادہ مال سی، میں سوچیا کہ آج ابو بکر پاک کو مال تھوڑا ہے، میرے کو زیادہ ہے، آج میں اس کھاتے چ بد جاؤں گا۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، صحابہ سٹیٹس وچ بدن دی کوشش نہیں سن کردے، نیکی چ بدن دی کوشش کردے، بھئی بد بڑھ چڑھ کے حضور علیہ السلام واسطے قربانی پیش کری۔ سمجھ آ گئی نا گل دی؟ انہاں سوچیا کہ آج میں مال زیادہ پیش کراں گا۔ ادھر ابو بکر پاک، ادھر حضرت عمر نے پورے گھر دا مال اکٹھا کر کے ادھو ادھ کیتا، تے جڑا ادھا حضور دی بارگاہ پیش کیتا، کئی قطاراں وچ اونٹ۔ حضرت عثمان غنی دا میں عرض کر چکے ہیں، 13,000 بندے دی کفالت اپنے ذمے لے۔ صدیق پاک کی کر ایک کپڑا بچھایا، چادر، جو کچھ دے وچ پا رہے، سوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر نے دیوار تے ہاتھ مار کے سوئی کڈی، آکھیا بجی بھی رکھو، کسی مجاہد دا کپڑا پھٹ جائے میری سوئی کپڑا سینے دے کام آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کنگھی اٹھائی، کنگھی وچ انہاں دے بال مبارک سن، وہ رکھے۔ پوچھیا حضرت ابو بکر نے، بیٹی یہ دا کی کرنا ہے؟ آکھے کسی مجاہد دی سواری دی نکیل ٹوٹ جائے میرے وال بانٹ کے جوڑنا ہے۔ تے صدیق اکبر نے لباس ویکھیا ہے کچھ بہتر ہے، اندر جا کے اتار کے ٹاٹ دے کپڑے کنڈیاں دے بٹن لا لے، کپڑے بھی لا کے وچ رکھ، اکو گٹھڑی سر تے رکھ۔ جیڑا لباس ابو بکر پایا، ادھر جبریل حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ آ گئے، انہوں نے بھی وہی لباس پایا، فرشتیاں دے سردار نے۔ آقا کریم نے فرمایا اے جبریل تیرا لباس کیسا؟ عرض کی تھی آقا صرف میرا نہیں، رب دا آرڈر ہے
کہ مصطفیٰ دے یار جڑی وردی پائی ہر فرشتہ وہ وردی پا لے سارے دا لباس آ گیا حضور علیہ السلام نظرہ دروازے بلکہ ابو بکر آ رہے ہیں میرے نبی دے غلام آئے مال لے کے آئے سرکار خیر و برکت دیاں دعاواں دے رہے جدو ابو بکر آئے سرکار کھڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم ابو بکر نو سینے لایا گٹھڑی لا کے آقا دے قدمہ وچ رکھی آقا نے فرمایا ماں اب کئی تالی اہلی کا اے ابو بکر گھر کی چھڑے آئی عرض کی تھی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آئے گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑیا اور پتا چلیا یعنی ابو بکر دسیا گھر اللہ تے اللہ دے رسول دے بھروسے تے چھڑ کے آیا میرے آقا کریم ابو بکر پاک نو دعاواں دتیاں کسے موقع تے پیچھے ہٹن والا نہیں ہے آقا منگ دے گئے ابو بکر لوٹان دے گئے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جس میرے تے احسان کیتا میں سارے دے احسانہ دا بدلہ دنیا بھی چکا چھڑیا تیرے احسانہ دا بدلہ میں دنیا وچ نہیں چکاواں گا بلکہ قیامت والے دن میں تے میرا خدا رل کے چکاواں گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نو اتنا کسی دے مال نے نفع نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے نفع دیتا ہن سوچو جس سب کچھ آقا دے نا تے قربان کر دیتا بدن تے لباس بھی نہیں چھڑیا نبی دی بیٹی دا حق کیویں مار سکدا میں ایک روایت پیش کردا کتاب الفتن نعیم بن حماد امام بخاری دا استاذ وہ روایت نقل کر رہا ہے اور نعیم بن حماد عمر بن لبید تو روایت نقل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما نے ایک شخص نے آکے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ گاں دا بچہ بیچیا بچڑا فروخت کر کے حضور علیہ السلام نو پیش کر کے سرکار نو پوچھدا آقا پیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت آئی میں تھے ہوواں گا اپنے پیسے آ کے لے گل بڑے غور نال سننا عربی بچڑا بیچ کے فروخت کر کے دربار نبوت چو نکلیا ذرا باہر نکلیا سامنے مولا علی تشریف لے آ رہے حضرت مولا کائنات نے روک کے پوچھا کتوں آ رہے ہیں انہیں دسیا جناب میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ بچہ فروخت کیتا گاں دا ہن واپس چلے ہاں مولا علی حضور علیہ السلام دے حالات تو واقف سن تے پوچھا پیسے لب گئے انہیں کہا نہیں فرمایا سرکار نے کی فرمایا وہ کہنے لگا جی حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت آئیں پیسے لے جائیں مولا علی فرمایا واپس جا میرا نہیں دسنا اپنی طرف پوچھ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت دا ذائقہ چکھنا قانون قدرت ہے میں پیسے لین آواں تے ایک قانون تواڈے تے پورا ہو گیا تسی نہ ہوئے تے میرا حق کون دے گا جا کے پوچھ وہ عربی مولا علی کو پوچھ کے واپس آ گیا حضرت علی دا نام نہیں لیا آ کے سرکار نو عرض کردا ہے آقا تساں مینوں فلاں دن دا حکم فرمایا جی اس دن میں آواں تے کل نفس ذائقۃ الموت تسی نہ ہوئے تے میرا حق کون دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جے میں نہ ہویا نا تے پریشان نہیں ہونا تیرا حق ابو بکر دے گا اس مسئلے تے میرے بعد ابو بکر ہوئے گا وہ تیرا حق دے گا میں جلدی مختصر کر دیں عربی کی حضرت علی نے دسیا حضرت ابو بکر دے بارے حضور فرما رہے ہیں مولا علی فرما پوچھ کہ ایک قانون ابو بکر تے پورا ہو گیا پھر پیسے کون دے گا عربی پھر واپس آ گیا یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوئے پھر کون دے گا فرمایا پھر تیرا حق عمر دے گا وہ پھر واپس گیا مولا علی نے جا کے عرض کردا حضور حضرت عمر دا کہہ رہے پھر اس تو بعد مولا علی فرمایا پوچھ جی عمر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا وہ پھر واپس آیا یا رسول اللہ جی عمر نہ ہوئے فرمایا پھر تیرا حق عثمان دے گا ہن تسی اتھوں اندازہ لا لو کہ سرکار عربی نو دسیا میرے تریوے خلیفے تیرا حق نہیں مار دے تے میرے نبی دس رہے ہیں جیڑے میرے خلفاء عربی دا حق نہیں مار دے محمد دی دھی دا حق کے میں مار سکتے سرکار کو تو اتنا یقین ہے اپنے غلامات کہ عربی دا حق بھی نہیں مارن گے اور پھر سرکار نے فرمایا اس تو بعد عمر تو بعد عثمان کو لائیں ہن جا کے او عربی حضرت علی نو دستا ہے کہ سرکار نے حضرت عثمان دا دسیا مولا علی فرمایا میرا تو نہیں ہے دسیا آکھے نہیں تہاڈا تے میں ذکر ہی نہیں کیتا مولا علی فرمایا پھر آخری باری جا پوچھ
جے عثمان نہ ہوئے تے میرا حق کون دے گا؟ وہ جدو واپس آیا سرکار انہوں دیکھ کے مسکرائے آکھن لگا سونیا جے عثمان نہ ہوئے تے میرا حق کون دے گا؟ حضور فرمایا رابی سن جے رب نے چاہیا تے تیرا حق میں دینا ہے، جے میں نہ ہویا تے ابو بکر کو لمی، ابو بکر نہ ہوئے تے عمر کو لمی، عمر نہ ہوئے تے عثمان کو لمی، جے تریوے نہ ہون فَإِلَى اللَّذِي أَرْسَلَكَ اے جڑا بار بار میرے کول گھل رہا ہے پھر اسے کولو لیں پھر تیرا حق کی علی دے گا۔ اور پھر گل تھی آ گئی بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آقا نے ترتیب دس دیتی میرے تو بعد ابو بکر، ابو بکر تو بعد عمر، عمر تو بعد عثمان، عثمان تو بعد علی، اسی سنی اسے لے آکھ دیا چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جان نثارہ ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہا وفادارہ ورگا، اعظم شان صدیق کیا تھا ایک تو یار ہزارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی آکھا ایک کو یار ہزارہ ورگا۔ اچھا ہزارہ میں پچھلے دن ایک جگہ تے بیان سی اس ایک مولوی صاحب ادھی وضاحت کرنے لگے کہندے جی شہری مجبوری کی وجہ سے انہوں نے ہزاراں کہا ہے، میں کہتے تعبیر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہزار راہ ہیں یا تے 1000 2000 5000 پھر تے تسی کہندے شہری مجبوری جدو ہزاراں کہہ دیتا تے ہزاراں تے اربند وچ کئی ہزاراں دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے جدو لاکھوں کہہ دیتا حد ہی کوئی نہیں، تے جدو ہزاراں کہہ دیتا حد ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا چلو میں تمہیں دستا کہ ابو بکر کنا سونا، حضرت مولا کائنات دی زبان مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی عادت مبارکہ سی جدو بھی صدیق اکبر دا سامنا ہونا نا حضرت علی سلام ایک پہل کر دے سی، جدو بھی ملنا سلام ایک پہل کر دے۔ ایک رات تو بعد صبح فجر دی نماز آئی، حضرت ابو بکر مولا علی دے کولو گزر رہے ہیں، مولا علی ویکھیا تے نظرہ تھلے کر دی کہ کولو گزرن لگے تے صدیق اکبر مخاطب فرمایا، مولا علی توجہ فرمائی، صدیق اکبر نے سلام کیتا، مولا علی نے سینے تے ہاتھ رکھ کے جواب دیتا تے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق نے سوچا شاید توجہ نہیں سی، اگلی نماز آئی پھر مولا علی نظرہ جھکا کے جا رہے ہیں، اس تو اگلی نماز آئی پھر نظرہ جھکا کے جا رہے ہیں، ہوں صدیق پاک محسوس کیتا کہ ہمیشہ سلام ایک پہل کر دے سکتے، ایک باری ہوندہ دو باری ہوندہ تین باری توجہ نہیں، لگتا کوئی گل ہو گئی ایسی جیڑی علی محسوس کر گئے تے میں نے پتہ ہی نہیں۔ صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چاہ آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ لگتا ہے علی کسی گل تو خفا ہو گئے تے میرے علم ہی نہیں، انہوں نے بلاؤ وضاحت پوچھو تے میں معذرت کر لینا۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی نو بلا لیا، مولا علی تشریف لے آئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تیری کوئی ابو بکر نال کوئی ناراضگی تے نہیں؟ عرض کی تھی آقا میری کیوں ناراضگی ہوئی؟ کوئی ایسی گل یا رسول اللہ بالکل قطن نہیں۔ ہاں بھئی ابو بکر تسی کیویں محسوس کیتا ہے؟ فرمان لگے علی ہمیشہ مینوں سلام وچ پہل نہیں سو کر دے، جی کردا سا تے اج کیوں نہیں کر رہے نہ کگو بھی نہیں کرنے؟ فرمایا وجہ دسو نا، اے گل دسو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں راتی ستا میں خواب جنت دی سیر کیتی، جنت وچ میں محل ویکھیا جڑا اتنا خوبصورت سی، جنت اودی وجہ تو چمک رہی سی۔ میں پوچھیا بھی یہ محل کدا ہے؟ میں نو جواب ملیا اے اودا جڑا سلام وچ پہل کردا ہے، اے محل اودا جڑا سلام وچ پہل کرتا تے جدوں دا ابو بکر میں او کوٹھا ویکھیا نا او ایڈا سونا ہی سارے صحابہ وچ میں نظر دوڑائی، تیرے تو مینوں سونا کوئی نہ لگا، تیرے تو افضل کوئی نہ لگا۔ میں سوچیا جویں ابو بکر آپ سونا ہے نا سلام وچ پہل کر کے سونے کوٹھے دا مالک بھی ابو بکر بن گیا۔ اے نگاہ علی وچ صدیق اکبر دا مقام ہے۔ اور
ویسے تو ایک گل تمہیں میں دس دیاں جدائی پہ ہی نہیں سکتی کوئی جمے ہی نہیں نہ جدائی پائے کیونکہ قرآن بیان کر رہا رحماء بینہم مولا فرما رہا انہاں دی آپس وچ محبت ہے مولوی نہ مننے کھائے خصمن جدو مولا فرما دیتا رحماء بینہم آپس وچ پیار کر دیں محبت کر دیں اور پھر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت صدیق اکبر دی جڑی رشتہ داری آپس وچ تمہیں سارے نوں پتہ ہوئے گا پتہ ہے یہ دساں اچھا دساں کہو سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق کی میں گل کر رہا سا میں شجرت انہوں بیان کیتا امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن حسین بن علی تے صرف ادھر ہی نہیں نا یہ بھی کدی کو کسی نو پوچھو بھئی امام جعفر صادق دی اماں کون ہے آپ دی والدہ ماجدہ حضرت ام فروا تے پھر بریک اتنے نہ لگے پوچھو انہاں دے والد صاحب کون ہیں انہاں دے والد قاسم پھر پوچھو انہاں دے والد کون ہیں انہاں دے والد محمد انہاں نو پوچھو پھر انہاں دے ابا جی کون ہیں انہاں دے ابا جی ابو بکر صدیق امام جعفر صادق تے صدیق اکبر دا نواس ہے اے صادق ہے او صدیق ہے امام ابن حجر فرماندے صادق او سچا جیڑا موقع دے مطابق گل کرے مثلا بار بارش آ رہی تے صادق آ کے اُدی تصدیق کرے بھی بارش آ رہی تے صدیق انہوں آکھ دیں او بیٹھا اندر ہوئے تے او کہہ دے کہ بارش آ رہی بھامے بارش نہ ہوئے صدیق دے منہ چوں نکل آئے بارش نو آنا پہ جاتا ہے سمجھ آگئی اور آج یوم صدیق اکبر منان والے ایتھے دا میں نہیں پتا سرگو دے جلوس بھی نکلے سرگو دے جلوس جھنڈے ہار نعرے میں کہا آج کی ہے آکے یوم صدیق اکبر ہے میرے والد صاحب فرماندے سن ماں دی سوکن تے دی سہیلی ابو بکر دا دن منانا ہے جی دی وجہ تو ابو بکر صدیق بنیا اس مصطفیٰ دے میلاد تو کیوں چڑھنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے یوم صدیق اکبر منایا جاندہ ہے اسی تحسین کر دیں راج تحسین پیش کر دیں منانا چاہیے اس کو ود کے منانا چاہیے لیکن ابو بکر صدیق کی میں بنیا حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے نا آسمانہ تو نازل ہوا پر کدو معراج دی تصدیق کرنے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں معراج دی رات سفر کر کے جدو واپس آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں 1,01,000 نبیوں امامت کرائی میں سارے آسمانہ دی سیر کی تھی لا مکان دی بلندیاں تے گیا جڑی جڑی گال کرن ابو بکر آکھن میں تصدیق کردہ صدقتا یا رسول اللہ پھر حضور فرمان براق آیا صدقتا یا رسول اللہ شک صدر ہویا صدقتا یا رسول اللہ میں مسجد اقصی پہنچا صدقتا یا رسول اللہ ابراہیم و اسماعیل 1,01,000 انبیاء میں امامت کرے صدقتا یا رسول اللہ حضور باں پڑھ کے پوچھے تو نال سے عرض کیتی نہیں فرمایا پھر بغیر دیکھے تصدیق کے میں عرض کیتی سونے جنت ہے دوزخ ہے میں تے نہیں ویکھی پر میں جو آکے سونے ہر شاید ان ویکھیاں مان لا یہ کیویں نہ مننا کہ تسی گئے سو نبی کریم علیہ السلام نے ادو فرمایا انت صدیق جیڑا معراج دی تصدیق کرے نا انہوں صدیق آکھ دیں تے تو تے جسمانی معراج مندہ ہی نہیں صدیق تے جسمانی معراج مان کے تصدیق کی تھی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بس ان میں گل بالکل ٹائم بھی مختصر ہے او ابو بکر جس اپنی مال دی بھی پرواہ نہیں کی تھی اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی جان دی پرواہ نہیں کی ہجرت دی رات آئی نا حضور علیہ السلام حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا بستر دیتا بہت بڑا شرف ہے یہ ذہن ہی رکھنا ایک چھوٹی گل نہیں بستر علی نو ملے حضرت ام المومنین جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے تشریف فرمانے تے حضور علیہ السلام بارو تشریف لے آئے سرکار نے دروازے تے دستک دیتی خوشبو تو محسوس ہو گیا حضور آ گئے حضرت عائشہ صدیقہ دروازے تے آنے واسطے جلدی حضور دی چادر پہ وہ اپنے اپنے لے گئے چادر اوڑھ کے دروازے تے آئیاں دروازہ کھولیا سرکار اندر داخل ہونے لگے تے باہر دیکھ کے عرض کر دیا آقا اتنی تیز بارش چاہے ہو تواڈے کپڑے دے تے کوئی پانی دا نشان نہیں حضور علیہ السلام نے پلٹ کے ویکھ کے فرمایا عائشہ بارش تے کو نہیں آ رہی عرض کی تھی آقا میں ویکھ رہی ہوں اتنی تیز بارش برس رہی فرمایا عائشہ یہ وہ بارش نہیں جو تو سمجھ رہی یہ اللہ دے خاص انوار و تجلیات نے جو تو ویکھ رہی عرض کی تھی آقا اللہ دے خاص انوار و تجلیات اگے کدی نظر نہیں آئے فرمایا تیرے اتے کی ہے تیرے اتے کی عرض کی تھی آقا تواڈی چادر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری چادر دی برکت نال
اج تو وہ کچھ ویکھ رہی جو ہر ایک نو نظر نہیں آندا. میری چادر دی برکت نال تیرے سامنے سارے پردے ہٹا دیتے گئے. اور سنیو ذرا سنی بن کے دسو, جس عائشہ صدیقہ دے اتے میرے نبی دی چادر ہوئے اتے سامنے سارے پردے ہٹا دیتے جان, تے ہجرت دی رات جس علی دے تھلے میرے نبی دا بستر ہوئے اتے محمد دی چادر ہوئے, اس علی شیر خدا دی نگاہ کتوں تک دیکھتی. ذرا گج بج کے سنیو, ایتے سنیا دیا محفلوں دی خوبصورتی. صحابہ دا ذکر آیا کلیجے ٹھنڈے ہو گئے, علی پاک دا ذکر آیا کلیجے ٹھنڈے ہو گئے. نہ صحابہ تو سڑدے ہیں نہ ذکر آل بیت تو سڑدے ہیں. اسی سنی ہیں, اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں, سرکار دے صحاب دے بھی نوکر ہیں. ہن گل اتھوں تک نہیں ہے. جس عائشہ پاک دے اتے میرے نبی دی چادر, یہ او دی نگاہ دا کمال ہے. تے جدے تھلے بھی بستر اتے بھی چادر, اس علی دی نگاہ دا کی کمال ہوئے گا. تے پھر اتھے تک نہیں, جس ابو بکر دے موڑیاں تے چادر اللہ آپ سوار ہوئے, اس ابو بکر دی نگاہ کی کچھ بیخ دی ہوئے. اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت پیر صاحب تشریف لے آئے. کنہ دے گھر تشریف لے آئے؟ حاجی منیر صاحب. حاجی منیر صاحب دے گھر تشریف لے آئے. پیر صاحب کیا مقدر ہے, دیکھ لو پیر تشریف لے آن, یہ کوئی شک نہیں. پیر پیر کامل ہوئے تشریف لے آئے تو کئی سال نہیں بھولدا بندہ, دسدا خوشی تو میرا مرشد میرے گھر آیا. انج دے پیر ہون, انج دے پیر ہون. او پیر میں انہاں پیراں دی گل نہیں کر رہا جڑے کتیاں دیاں تے جیپاں دیاں ریساں وی تے ٹائم کڈن حضور دی عزت و ناموس تے سرکار دی عظمت واسطے جنہاں کول ٹائم نہ, میں انہاں دی گل نہیں کر رہا. انج دے پیر مریداں دے گھر آن تے پھر کیا کیفیت مرید دی. تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں ایک دن ایسا نہیں کہ حضور ساڈے گھر نہ آئے, ایک دن ایسا نہیں. تے پھر جدے گھر نبیاں دا پیر روز آندا ہوگا. تھوڑا ذوق اجازت دے رہے تے شعر پڑھا. جنہ دے گھر نبیاں دا پیر روز آندا ہوئے, کیڑیاں اچیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے. کیڑیاں اچیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے. واہ مقدر اس دھرتی دا جتھے سونا قدم ٹکاوے. عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے. آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے. سرکار جنہ دے گھر روز آندے ہون, او ابو بکر حضرت مولا کائنات کو فرمایا, اے علی میرے بستر تے لیٹ جا. علی بستر مصطفیٰ تے لیٹ گئے, جان دی پرواہ نہیں. آقا نے فرمایا لوگاں دیا امانتہ رکھ لے, صبح لوگاں دیا امانتہ واپس کری, پھر اس تو بعد تُویں مدینے آ جائیں. مولا علی سو گئے. کسے پوچھیا اے علی اس بستر تے نیند آ گئی سی؟ علی نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے میں کدی بے فکر ہو کے انج نہیں ستا جی میں نبی دے بستر تے ستا. میں کدی پہلے انج نہیں ستا جی میں آقا دے بستر تے نیند آئی. اے علی کیا تنوں پتہ نہیں سی کافرہ حملہ کرنا؟ پھر نیندر کیویں آئی؟ علی نے فرمایا میں نو اس رات پکا یقین سی میں آج رات مردہ نہیں آ, کیونکہ سرکار فرمایا سی تو بھی مدینے آ جائیں. میں نو پک ہو گیا اگر میں مرنا ہوندہ میرا نبی انج نہ فرماندہ تو بھی مدینے آ جا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال. اے عقیدہ جے صحابہ دا. اور پھر حضور علیہ السلام مولا علی نو لٹا کے اپنے بستر تے
باہر نکلن لگے تے کافراں گھیرے آقا کریم علیہ السلام باہر دیکھا آواز قدرت آئی سجنا لوگ کے نہیں جانا چھپ کے نہیں جانا یا اللہ سارے کافر جمان فرمایا مٹی دی موٹ مار سوٹے نہ بے ایمانا میرے آقا یاسین تلاوت فرما رہے ہیں اللہ فرماندا ہے وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا اگے پیچھے انہاں دے دیوار کھڑی کر دیتی فاخشیناہم فہم لا یبصرون آقا کولو گزر گئے سارے انے ہو گئے ایک دوجے نوں ویکھ رہے ہیں محبوب نظر نہیں آ رہے ہر شے نظر آ رہی اللہ دا نبی نظر نہیں آیا جدو حضور تشریف لے گئے کسی پوچھا کیوں کھلوتے انہاں آکھیا ایتھوں اج نبی نوں اساں نکلن نہیں دینا انہیں دسیا تے ٹر گئے کہ جی اگر جاتے تو نظر نہ آتے کئی لوگ آدھے نے ہوتے تو نظر نہ آتے انہاں بھی آکھیا سی جاتے تو نظر نہ آتے میں آکھیا بھئی حضور مٹی دی موٹ بھر کے جنہ تے سٹی سی نا اے اثر صرف اوتھوں تک نہیں نسلاں تک آج بھی باقی او ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ سن سرکار کولو لنگے نظر نہیں آئے اگر ابو جال ابو لاب بھی نگاہ نال ویکھیں گا نبی کولو لنگ جان گے نظر نہیں آن گے ابو بکر دی نگاہ نال ویکھ بو اب بند ہوئے گا نبی بوئے پار بھی نظر آ جائے آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر دے دروازے تے پہنچے بس مختصر کر کے ختم کریے صدیق اکبر نوں نال لے چلے جبل سور دے کول جا کے صدیق بہ گئے حضور موڑیاں تے اے دا مطلب اے نہ لینا سرکار تھک گئے سن جس نبی بھی 100 بندیاں جنی طاقت ہوئے جس گھوڑے دا حیا کر دین اس گھوڑے تے حسین ایک دن نہیں بیٹھا انہاں نوں دسنا چاہیے کہ بھئی خیال کری جس گھوڑے تے حسین نہیں بیٹھا تو صرف شبیہ بنائی ہے تے او دی اپنی سبیل دا افتتاح بھی او دے منہ مرا کے کرانا تے جس گھوڑے تے حسین ایک دن نہیں بیٹھا او دا حیا کرنا ہے تے جس ابو بکر دے موڑیاں تے حسین دا نانا آپ بیٹھا کم از کم اس صدیق دا بھی حیا کرے آقا اس ابو بکر دا بھی حیا کرے آقا ہن ابو بکر پاک موڑیاں تے بٹھا کے حضور علیہ السلام نو غار دے باہر جا کے اتاریا عرض کیتی آقا تسی ایتھے رکو میں غار دے اندر جانا پیر صاحب تشریف لے آئے یقینی طور تے پیر صاحب اگے اگے مرید پیچھے پیچھے جدو حاجی منیر صاحب دے گھر آئے حاجی صاحب آکھنا پیر جی تساں اگے گڈی چ بہندے پیر صاحب تسی پہلے یہ ادب دا تقاضا میں بھی آیا مینوں بھی اسی طرح مبشر صاحب نے آکھا اگے آؤ جتھے بھی جائیے اگے ہن صدیق تو بڑا ادب کرنے والا کون ہے ہر جا تے حضور اگے تے جدو غار آئی صدیق آ کے سونے میں آگے تسی ٹھہرو پہلے میں کیوں عرض کیتی آقا غار تواڈے رہن دے قابل تے بنا لو غار تواڈے رہن دے قابل تے بنا لو صدیق اندر گئے سرکار اجازت دیتی صدیق نے سوراخ بند کیتے صفائی کیتی گند کڈیا باہر تے ہن حضور علیہ السلام نے عرض کیتی آقا تشریف لے آؤ غار تواڈے رہن دے قابل ہو گئی صدیق دے آکھن تے حضور اندر تشریف لے گئے سنیو یاد رکھنا نبی اوتھے جاندے جے جتھے پہلے ابو بکر جتھے پہلے ابو بکر ہوئے ابو بکر نو اندر واڑ تو آکے تیرے دل وچ حضور آن پہلے تھے ابو بکر نو واڑ تاکہ ابو بکر تیرے دل وچ آ کے ناسبیت خارجیت رافضیت دے سوراخ بند کرے رافضیت و خارجیت دے گند نو باہر کڈے پھر تو نہیں آکھیں گا حضور آ جاؤ ابو بکر کہن گے سونے آ جاؤ دل تواڈے رہن دے قابل ہو گئے ہن سرکار اندر تشریف لے آئے سوراخ تے سارے پہلے بند آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر دی جھولی سر رکھے جس ریل وچ قرآن آ جائے لکڑ دیاں ریلاں بندے چومدے نے تے جس جھولی وچ صاحب قرآن سر رکھے میرے آقا سر رکھیا ابو بکر پاک دی نگاہ پئی انہاں دو سوراخاں تے جڑے باقی بچ گئے سوچیا آقا کریم نو نہ جگاواں بلکہ بڑے ٹیکنیکل طریقے نال پیراں دیاں ایڑیاں رکھیاں انہاں دے پیچھے سی سپ میں دی ڈیٹیل وچ نہیں جانا بس مختصر سپ نے ماریا ڈنگ ابو بکر اڈی نو جنبش نہ ہون دتی او ڈنگ تے ڈنگ مارے ابو بکر پیر ہلایا بھی نہیں اڈی پیڈی کر کے آکھیا جتنا زہری میرے اندر اتار کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جان
ہیں جان دی پرواہ بھی نہ کیتی مال بھی لٹا دیتا تے اولاد عبد الرحمن بن ابی بکر عرض کر دیں ابا جی بدر دی جنگ تسی کئی بار میری تلوار تھلے آئے میں ویکھیا میرا باپ ہے میں تلوار روک لی صدیق پاک نے فرمایا کنی واری انہیں آکھا 3 باری حضرت ابو بکر فرمان لگے اچھا میں نہیں پتا نہ کدو تیری تلوار تھلے آئے جی ابا جی تسی 3 باری آئے ہو میں ویکھیا میرا باپ ہے میں تلوار روک لی آپ فرمایا کدی ایک باری میری تلوار تھلے آندا نہیں تسی کی کر دے آپ نے فرمایا ایک باری میری تلوار تھلے آندا میں تیرے ٹکڑے کردا میں نہ ویکھدا میرا پتر ہے میں تیرے ٹکڑے کر کے آقا دے قدماں تے سٹ کے دسدا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری ذرا سارے بولو پھر تقریر ختم کریے نا شیراں تے دن حشر دے بخشش لئی سرکار سرکار ضروری نے عبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے قبراں وچ جیوندے نے دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری ایک شعر میں پڑھنا حضور دی آل دی شان ہے ایک اصحاب دی شان ہے پھر تقریر ختم ہو جانی بیلنس کر دیں ذرا توجہ نال اے لیک اے لوگے تے اے لیک اے لوگے تے 5 تن دی محبت لئی ذرا دل تھام کے اے لیک اے لوگے تے 5 تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماواں دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی ماواں دے کردار ضروری کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں تجربہ ہے یہ برسوں سے کبھی تم آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اجے بھی نہیں نعرہ حیدری خیر جو محلوانا کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون قدم ہی نہ بولیاں میں نے علی دا غلام نہ کھڑا کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون کل ایمان آ رہے حیدری جنگل پہاڑ کہتے ہیں دادے علی علی مشکل کا میری حل کرو مشکل کشا یا علی نعرہ بھئی اسی کیوں چھڑی گئے کیوں جی حضرت میں تے آگتا ہوں نا غور نظر جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے کون سڑتا ہے جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے ہونے نیک بھی ماواں دے کردار
علی سینے پہ لکھا میں نے، جب سے علی سینے پہ لکھا میں نے، میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب سے علی سینے پہ لکھا میں نے، میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بھی ہر لفظ کو تیر بنا کر